الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم عن جابر قال قلت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرني عن شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهو أستاذ إمام البخاري وتلقى الناس في القبول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود شریف صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اس صورت نو میں جانا کھاں سبحان اللہ یعنی تو سبحان کل آکسو آج موڈ نہیں بڑھتا ملتے آنکھوں ہاں سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھ جا لڑیاں ساکو سونا رولن نہ دیویں ساڑے عیب بھی کھلن نہ دیویں کلمہ پاک بھی بھلن نہ دیویں گھنی عیب فرید دے کج سہیں تو سنبھلیاں دے ہاتھ لگ سہیں مجھ کو ہے نوک جورے سے تھمگر لگی ہوئی خنجر ہے جہاں پہ تیغ ہے پر لگی ہوئی
تسا تقریر کرو بالے کو میں کنٹرول سے کرنا مجھ کو ہے نوک چورے ستمگر لگی ہوئی خنجر ہے جہاں پہ تیغ ہے دل پر لگی ہوئی تنہا نہیں فرید روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ عشاقان مصطفیٰ بانیان تقریب مقدس تمام حاضرین شرکاء السلام علیکم اچھا سلام دا جواب ہی کہیں بیٹے میرا دا حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم دا بڑا عظیم احسان رب کائنات میلاد مقدس دی عظیم الشان محفل اساں سارے کو نصیب فرمائی دعا ہے خلاق عالم میلاد پاک دی برکات وچوں آون والے ہر مہمان کو حصہ جھولیاں بھرتے عطا فرماوے مقتدر علماء موجود ہیں اصل زیارتہ بھی کرے دے بیٹھے ہیں فیض بھی گن دے بیٹھے ہیں تمہارے سامنے سورہ مائدہ پاک دی آیت نمبر 16 دا ایک حسین جز تلاوت کی تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ورود مسعود تے حوالے نال رب کائنات نے سرکار دے میلاد مقدس دا ذکر فرمائے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے مطابق علماء مفسرین خاص طور تے علامہ سیوطی دی الاتقان فی علوم القرآن ای حوالے دے ہوتے شاہد عادل ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمینن مطلب دیگر مفسرین بھی اور اصول تفسیر دے جڑے اصولی علماء ہیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر دے اندر اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن دے اندر دیگر تمام شارحین اور مصنفین وہ فرمینن کہ قرآن کریم دی آیت طیبہ دی جائیں ویلے تساں تفسیر کرنی ہے سب تو پہلے مفردات تے توجہ فرماؤ جائیں ویلے مفردات حل تھی ونجن سیغ نکل آمن فرمایا والمرکبات تے توجہ فرماؤ فرمایا جائے ویلے مرکبات دا ترجمہ سمجھ آونجے سمجھو تو سحالی تک کچھ بھی نہیں سمجھا والآیت دا شان نزول دیکھو سبحان اللہ دے والنا نعرہ تکبیر میں کو ایسا میں نہیں آندھی پئی وارے تے سبحان اللہ آدھے ہو یا شناختی کارڈ دیکھتے آدھے ہو یا کیڑی صورت چاہدے ہو یا کوئی بے بندے آسن او انہیں دا انتظار ہے بھی او آسن او ہے ان آکسن بھی اسا نہیں آکھنے کیا مسئلہ ہے میں کو سمجھاؤں میں تقریر شروع کر رہا ہوں آکھو ذرا سبحان اللہ کتھیں دیوہ بندے سبحان اللہ دا ایویں چراغ ہے ایک گھنٹے بعد یہ چراغ ٹمک دے دے بس باقی بات بلا رل ملتے مدینے حاضری لواؤ آنکھو چاہو سبحان اللہ اچھا حالی بھی کچھ دوست سچیں دے بیٹے بھی پیر سے دی دعوت قبول کروں یا نہ کروں جنہیں دا دل آنکھ ونجے چلو سناؤ چاہو سبحان اللہ علماء مفسر میں ایک دفعہ بلا آخنا چاہنا تھا کہ جنہیں میرے نوجوان بچے بیٹے انہیں کو قرآن کریم سمجھن دے حوالے نال تھوڑی جی آسانی تھی ونجے قرآن کریم دی تفسیر دے حوالے نال تھوڑا جیاں انہیں دی کانسنٹریٹ انگلیش چاہدن او کریٹ تھی ونجے قرآن دی خوشبو تیرے دل تے بھی پہنچے تیرے دماغ تے بھی پہنچے تیری قبر وچ بھی پہنچے
علماء دا نا دوبارہ گننا سعادت سمجھدا لیکن علماء کثرت نال ای موضوع دے ہوتے تے ای واسطے میں حوالہ میں پہلے عرض کر چکا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت دے علماء قبلہ شاہ صاحب جڑے تفسیر دا اصول دسے نا ٹولز آف لینتھی قرآن کریٹ کریں جنہیں اصول دے نال قرآن دی تفسیر کی دی ویندی ہے اگر انہیں اصولیں کو فالو نہ کرو بل میری مرضی جڑی آیت دا میں جڑے ترجمہ چکرا تمہاری مرضی جڑی آیت دا تسا جڑے ترجمہ چکرو این واسطے قرآن کریم دی تفسیر دے اصولیں انہیں اصولیں کو فالو کرنا ضروری ہے انہیں اصولیں کو گھننا ضروری ہے میں اگر سرائے کی وجہ سمجھاواں نٹ اگر چھوٹا ہوئے انہوں تے 10 دا پانا لگ سی 24 دا پانا کہنا لگ سی انہوں تے 10 دا ہی لگ سی اے ٹولز جڑا جتھا لگ دے او اتھائی اندے وچ مسلمانیت علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ فرمیدن لکل کلمت مقدمہ دے اندر لکل کلمت مع صاحبتها مقام کہ ہر لفظ دا اپنے صاحب دے نال مقام ہے ورنہ لوگیں جی میں قرآن کو سمجھے کہ جی میں پٹھانے سرائکی کو سمجھے وعدن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے انہیں سمجھا نہیں ساری زبان کو بولن دی کوشش تکی دیئے لیکن سمجھا نہیں اور انہیں لوگ بھی قرآن دے درس دا بڑھائیں قرآن دے ادارے چلائیں قرآن دے ناجہ تحریکہ چلائیں قرآن دا پیغام پہنچامر دی کوشش کی دیئے لیکن خود نہیں سمجھا قرآن آہدہ کیا حق تا یہ ہے کہ مرشد کامل بیٹن حضرت سید صاحب بیٹن عظیم علماء موجود بیٹن میں ناگ انسان سج لہوے سی حق تا یہ ہا قرآن کو پہلے میں خود پڑھا ہا جتنا میں کو سمجھ آیا ہا وہ تنا میں لوگوں کو سمجھاون دی کوشش کرا ہا میں غلط تو نہیں آدھا بیٹھا اللہ ہوتا صحیح ایک آدمی انگلش نہیں پڑھا ہویا ہو تمہارے بال کو انگلش پڑھا سکتے سیر تلوڑ ہو جا ایک آدمی میتھمیٹک نہیں پڑھا ہویا میں مستری دا کام نہیں جاندا میں نلکا نہیں ٹھیک کر سکتا میرے کو ایک ٹاکا ویلڈنگ دا نہیں لگدا میں ایک کام نہیں جاندا تو میں ہتھوڑی پکڑ دے وال بہاں تے زیادہ کرنے زیادہ ہی ہوتی سی میں لوہے دے چادرے کو سراخ کر دے سا تو خود تو پڑھا نہیں قرآن دا پیغام سمجھا ہی نہیں قرآن دا اعلان ہی نہیں سمجھا کہ لوگوں کو کیا سمجھے سے قرآن پہ کرنے دے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور پہلے نور منوال قرآن پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت وہ جنہیں سبحان اللہ کہنے آگے نعرہ دا جواب ہی کہنے دیتا سبحان اللہ بیٹھے ہوئے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑی توجہ چاہ سکتا قرآن کریم دی کوئی آیت گھن کی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہی آیت طیبہ کو گھن گنو پہلے مفردات سمجھ سو حمد کیا ہو دی ہے ایک کو سمجھ سو واللہ کو سمجھ سو اعلام کی شاید ہے واللہ کیا ہے والرب کیا ہے والعالمین کیا ہے یہ علیحدہ علیحدہ انہیں حرف لفظ کوئی میں سمجھتے انہیں سنگولرز جائے میں سمجھ آوے سن انہیں پلورلز انہیں دے مرکبات فل سمجھ سو جائے میں مرکبات دی سمجھ آوے سی قرآن حالی سمجھ نہیں آیا دیکھ سو آمنہ دلال دو انہیں کیا کسے مولوی مدرسہ پہ پڑھی بیٹھے لوگ تو کتابہ پہ چاہی بیٹھے اپنے مولوی دا قول پہ چاہی بیٹھے آمنہ دلال دیگال تک نہیں سنے دا لوگے پچھے حضور نور تو مراد کیا ہے اور ایمان اللہ سے مولوی کو زیادہ پتہ ہے یا نبی کو زیادہ پتہ ہے تو سجے تک گھرو آسو چاول ونیج ویسن جلسے دے کیونکہ تو حالی تک گھرو آئے کہن میں آو ہاتھ سبحان اللہ ہی سنا ہوا توجہ میری طرف مفسرین کرام نے لکھے
توجہ بیٹا، نوجوان بال خاص طور سے بزرگوں کو تو پہلے ہی بزرگ سمجھا دیتے کہ کوئی کاظمی صاحب کا مرید ہے، کوئی شمر شاہ صاحب کا مرید ہے، یہ تو سمجھی بیٹھا ہوں معاملہ تھوڑے سارے اتنے آ گئے، اور اصل دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میرے لکھا ہے علماء مفسرین نے لکھے تو ترجمہ قرآن دا آ گئے نا، فرمایا بل بھی کچھ نہیں آیا، ترجمہ تو آ گئے، مفردات تو معلوم ہے، مرتبات تو جملے تو معلوم ہے، مبتدا خبر تو مسند علیہ کا پتہ لگ چکے، لیکن ترجمہ نہیں آگا۔ فرمایا ہوئے لے ترجمہ اسی جے ملے آمنہ دلال دی تفسیر تے کو حاصل دی۔ تائیدات مصطفیٰ کیا ہیں، تفسیرات مصطفیٰ کیا ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ججمنٹ دیتی آیت طیبات ہے، کیا پیغام دیتی آیت طیبات تحت۔ علماء مفسرین فرمایا تریج ہی چیز دیکھنی ہے، پہلے دیکھو آیت طیبات شان نزول، آیت تو پڑھ کی دیوے، ان کا ترجمہ بھی تُسا قرآن پاک مسجد جو چاہتے ہیں تُسا کر کی دے، لیکن فرمیدن اگر آیت کو میاں زور سبت سے اگر آیت طیبہ کو تُسا ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہو، آیت طیبہ دی بنیادی پلاٹ تک پہنچنا چاہتے ہو، بیسک میسج فرام دا گاڈ تُسا سمجھنا چاہتے ہو، اے جناب اے ہولی ورسٹ آف قرآن کیا پیغام، ہر آیت کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا بل دیکھو کیڑے ماحول چھوٹی ایدہ آیت کو سمجھن واسطے تریجی اہم شے شان نزول ہے، کیڑے سوال دے جواب چاہیے، کیڑے بندے دے کراس فیصلے دے آئیے، نبی سے مکہ ہن، اے آیت آئیے، مدینے ہن، بدر ہن، احد ہن، منبر دے ہن، رات دی آیت ہے، دین دی آیت ہے، اے جناب ہجرت تو پہلے دی آیت ہے، ہجرت تو بعد دی آیت ہے، بیسک سچویشن کیا ہے، حالات کیا ہم جڑے حالات دے تحت قرآن نازل تھے۔ آنکھو مولا علی منبر تے بیٹھے بنی آدم فرمایا میں کو دی حالے آیت دا ہی پتہ ہے، رات والے آیت دا ہی پتہ ہے، سفر والے آیت دا ہی پتہ ہے، حضر والے آیت دا ہی پتہ ہے، پاک نبی مدینہ طیبہ دے اندر جڑے رب کو آیتہ وصول کی دن علی کو معلوم ہے، سفر میں جڑے معلوم کی دن علی کو معلوم ہے، صحابہ کرام فرمیدن فرمایا قرآن کو سمجھ لے والشان نزول دے۔ اور میرے دیکھ ٹائم ہے بڑا سونا، اسا بولن ہون شروع کی دے تو سمجھانی ہون شروع ہو سے، ٹائم ہے بڑا سونا، میں تھوڑا نہیں آدھا، سبحان اللہ، میرے اور تیرے بخشیجن واسطے یہ ٹائم درے سبحان اللہ، سرکار دی عطا دا لنگر اگر میں کو تے کو مل پوے میرے دیکھ اکھ دے وچ ہنج کٹھی تھی تے رخسار دی طرف بعد روانہ تھی دیئے مدینے والا دل جوئی کرامن واسطے زیارتائی کرا چھڑے دے نعمتائی عطا فرما چھڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہی آیت میں پڑھی ہے نا تمہارے سامنے، یہ آیت قرآن نے جتنا آیتا ہے نا ایہن نصر دے موتی، ایہن موتی، ہر لفظ موتی میں نے لکھا ہے، میں تم سمجھا ماں آج اصل کیوں بھی لازم بنائے، میں تم تھوڑا جا نصر جا ٹائم بھلے تھوڑا ہے 2 منٹ کافی ہے، ضرور سبات بٹی سے لہجے میں اثر ہو تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ جتنا آیتا ہے نا قرآن دے میرے لکھو اے نصر دی لڑی دے وچ رب تعالیٰ نے تسبیح دے وچ موتی پاتا ہے، یہ واسطے سیوطی نے لکھی ہے در منصور، سیوطی دی کتاب ہے تفسیر در منصور، فرمایا موتی جلے لڑی دے وچ پاتے ہوئے آؤ میں تو قرآن اور میرے لکھا ہے ذرا آیت لڑی لفظ موتی میرے لکھا ہے، میرے لکھا ہے اے قد، میں قرآن سمجھا مت میں آیا جڑا کم کرنا اچھا دے تو لاچی اللہ کسا سنا ہوا چاہا میرے دیکھ اے قد، اے جا، اے کم، اے من، اے اللہ، اے نور، اے واؤ، اے کتاب، اے مبین، ٹھیک ہے اللہ نے تسبیح پاتی ہے۔ اور مولوی دا خیال ہے فرمایا قد بھی ٹھیک ہے، جا ٹھیک ہے، کم بھی ٹھیک ہے، من بھی ٹھیک ہے، اللہ بھی ٹھیک ہے، نور دے اتر ٹپا مار دے کتاب دے پہنچ جلو نور کو نہ منو،
میں تھوڑے کو پوچھتا اللہ کریم نے قرآن کریم دی ترتیب نزولی دے اندر جڑے لفظ کو پہلے رکھے اگر مومن نہیں والوں تو ایمان پہلے رکھنا پوسی کیونکہ رب نے پہلے رکھے سبحان اللہ نہیں سمجھے میں کہا تھا بیٹھو یہ نے سوا اللہ مجبور ہے یا قادر ہے مجبور تو نہیں کہیں کو پوچھتا قرآن تو نہیں سی نازل کی اپنے محبوب تے اپنی مرضی نال نازل کیتے جڑا رب نے جو فیصلہ کیتے اتنے آیتاں نوجات نازل تھی گئے باقی انبیاء تے یک مشت پوری کتاب حضرت جبریل چاہتے پیش کر دیتی ہے اے محبوب جت بیٹھے رب فرمائے او بے نبی ہم 40 روزے رکھ دے ہم جبرائیل بعد اجوے نہ ہوئے اے او نبی ہے اگر ستا پائے تو جگانی نہ جے تک آرام ہے قرآن بھی انتظار جنابے جبرائیل بھی انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بیٹھے ہو یا کہنا سبحان اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اور جنہا لفظ قرآن پہلے ہے تو دل کیا منے دے اندھو تے ایمان پہلے ہوئے یا ٹپا مارے جلوں این کو چھوڑ دیوں تے اگو تے جلوں پہ اگر مومن ہے تو قرآن نے چوکڑ دیتے ان کو اوہ تسلیم کر جی میں رب نے نازل فرمایا میں کہا میرا گروپ نہیں منے دا دوسرا کو ساری جماعت نہیں منے دی فلانا آکے سارے مدرسے دا محکمم نہیں منے دا سارے زمانہ ایک باس ہے قرآن دی آیت ایک باس ہے میں بلکہ پرسوں بھی آدھا پہ ہمیں زمانے کے قانون ٹوٹ گئے بڑھنے میرے بزرگ بیٹھن اور تلے کی چٹی ڈاڑھی آلے دا حیاسہ کو مدینے والے آپ سکھائے اللہ تو صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے جلدی ڈاڑھی دے سفید والا بنگے وہ دا حیاء میں محمد تے صدقے کیتا گا میرے دیکھ بزرگ بیٹھے ہو کتھا ہے ایوب خان کتھا ہے شاہی ایوب خان دی کتھا ہے بھٹو دی لیجسلیشن قانون سازیہ بھٹو دے کتھا ہے کتھا ہے جناب یحییٰ خان کتھا ہے سکندر مرزا کتھا ہے دیگر سارے آگو کہیں کو 5 سال بعد جاہی ملی ہے کہیں کو 7 سال ملی ہے کہیں کو 8 سال ملی ہے لیکن بادشاہی تو ہے قرآن دی آمنہ دلال 1441 سال پہلے قرآن دی جیڑ ہی زبر کو جتھا کھڑا ہے آج بھی ہوتا ہی کھڑی ہے تھی بادشاہی کی اللہ تو صحیح ذرا کو تو سبحان اللہ اللہ کریم نے اعلان کی تھے اچھا بال ساڑھے پار ہی ہوندے تھوڑے وکرے یا تے کوئی ایک ادھا کوئی جنہیں دا بال وچ آیا ودے یا وکرے ضرور ہیں در آکھواں سبحان اللہ بال تو ہم پار ہی جاندے پہنے یہ نہیں اور ساڑھے بال کا نہیں در اگلا بھی آکھواں سبحان اللہ قرآن کریم نے اعلان کی تھے لوگوں کو بڑا شوق ہے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سارے بزرگ ہیں میں ادب نال سلام کرے نا وڈے دا ادب سا کو نبی سے آپ سکھائے اصلا جے تک زندہ ہے آپ کو وڈے دا ادب کرے دے رسول سا کو سارے نبی دا حکم دے اصلا کہیں تے منت نہیں لے دے اصلا یار دا حکم بنے دے ہیں آپ کو وڈے دا ادب کرے دے ہیں توجہ میری طرف میں پوچھنا چاہنا نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت اور قرآن تو لوگے کو سمجھاونا چاہنے عمل بڑا مبارک ہے انداز بڑا پیارا ہے قرآن پڑھنا یہ بھی نعمت ہے قرآن پڑھاونا یہ بھی نعمت ہے قرآن سمجھاونا یہ بھی نعمت ہے مگر میں پوچھنا چاہتا درس کا سلسلہ چلایا میں سلام کیتا تبلیغ کا سلسلہ چلایا میں ادب نال سلام کیتا میں تسلیم کیتا تیری ہر شے اچھی ہے لیکن اتنا درس تو قرآن کا پیغام لوگے کو دیونا چاہتی پہلے خود سمجھے ہی قرآن کیا آدھے سبحان 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 جٹ جمعہ پڑھیا فار ایگزامپل جٹ جمعہ پڑھیا تو مولوی صاحب فرمایا جڑا بندہ ایک کراڑ کو کلمہ پڑھاوے بغیر حساب دے جنت وچ جاٹا بوری چاون والا پلے دار جڑا ہونے اٹھن دوتے بورے والا دیندے ہیں پلے دار ہا مسجد کنے جمعہ پڑھتے باہروں نکتے
اگو قرآن آندا پیا ان دی چوٹی کنے پکڑی سی آگے پڑھ کلمہ ہن جمعہ پڑھے سے استاد سے بولی فرمائے نے جڑا قرآن کو کلمہ پڑھے سی وہ ہوں ویلے جنت ویسی ہوں دا حساب ہی کہنا تھی سی آگے پڑھ کلمہ وہاں کہ میں نہیں پڑھدا میں تا قرآن میں کیوں کلمہ پڑھا ان کی چی گھن کی دیئے یہ تو پلے دارا وہ عام آدمی ان دے اتے چڑھ بیٹھے ان دے منڈے گلسار رکھن سی ان کو رگڑے زمین دے اتے ان دے بھی ایک جاہل آدمی ہے ان دے نال بحث نہیں ایک گاٹے پہ گئے چھڑاونا اللہ کوئی کہہ نہیں یہ مرے دے این میں کر رہا کوئی حکمت نال میں کام گنا وہاں کہ یار اچھا گھن میں پڑھدا تو پڑھا وہاں کہ آندہ میں کو نہیں لیکن تو پڑھ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں کھلنا ہاں انہیں کھل گی دے واہ واہ جنہیں رومنا ہاں انہیں اتھے ہی رو گی دے واہ آج دے مولوی نے سارے نالیہ کچھ کی دے خود قرآن نہیں سمجھا قرآن کا مزاج نہیں سمجھا قرآن کا انداز نہیں سمجھا قرآن کا پیغام خود نہیں سمجھا علامہ اقبال پکار اٹھے آدھے زمابر ملا و صوفی سلام ہے توجہ میری طرف بیٹھا میں 5 منٹ بیان کرے سا اقبال آدھے زمابر ملا و صوفی سلام ہے کہ پیغام خدا دادند مارا ولی تعویل شاندر حیرت انداف خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را کہ ملا اور صوفی قرآن تا چاہی ودن پیغام دے دے ودن لیکن جیڑا پیغام اے دے دے ودن خدای حیران ہے جبرائیلی حیران ہے مصطفیٰ حیران ہے کیا ودے آدھا کیا خیال ہے اللہ کریم نے قرآن ہی واسطے نازل کی تھا کہ تم آگ سے نبی میں جی ہیں اللہ تو صحیح اجاؤ کھی جاتے پھنس گئے ہیں کیا قرآن ہی واسطے نازل کیا قرآن فرمیندے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مولا فرمیندے فرمایا وَعَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَطَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَأَخْبَارِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اے محبوب میں دیکھو حارث ہے علم جیتے حضرت اوری فرمیندے نبی کو بتائی گئے قیدی بنو ممبر تے باہر دا بڑا شوق ہے تبلیغ کرن دا بڑا شوق ہے لوگے کو قرآن سناون دا بڑا شوق ہے میرا سوال ہے تے خود قرآن سمجھے آنکھ لگا میں کو قرآن سمجھا میں کہ قرآن دا اعلان ہے فرما قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین پہلے نور کو تسلیم کر والقرآن دی چڑی آیت پر سے قبر دے اندر بھی تلاوت ہو سے قبر دے باہر بھی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بلے 3 منٹ تقریر تھی وے ہوئے عقائد دے سبحان اللہ چاچی اللہ کیسا ہی آن دے اگلی دفعہ سرے زوبو چا سنے سا میں کو ایک بندہ مل کے آگے لگا اللہ کی کتاب آج کل بڑا رواج ہے اللہ کی کتاب ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے میں کہ قرآن فرمے دے ما کنت تدری مل کتاب ہے قرآن پڑھتا بیٹا آیت ہے کہنا پڑھتا دیکھیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمانو ولیکن جعلناہ نورا اے محبوب اسا قرآن کو بھی نور بنائے ایمان کو بھی نور بنائے قرآن بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے میں کوئی بندہ آگا لگا قرآن تا خود نور ہے وال اتھا نبی دی کیا ضرورت ہے اتھا اولیاء دی کیا ضرورت ہے ان دے واسطے صحابہ کرام دے مرویات دی کیا ضرورت ہے بخاری دی کتاب التفسیر پڑھن دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے مسلم دی کتاب التفسیر پڑھن دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے ابن ماجہ اور ترمذی پاک دی کتاب التفسیر قرآن خود بولیں گے میں کہ قرآن رب ای میں بنائے جی میں تیری آنکھ ہے آنکھ لگا میری آنکھ تا تارے تک رہ دیئے فرمایا میری آنکھ تا توجہ میرے طرف سبحان اللہ یہ بال کو یہ نہیں کرتا گدیا اتھان ملا اتھان قریب گدیا عورت گدیا اتھان ملا گدیا نا پتر پیار نہ عورت گدیا ہے آرام نالا اتھان ملا آرام نالا اتنا 4 کٹھے بیٹھے اتھان ملا ذرا ملتے جا کر سبحان اللہ فلاوی آنکھو چاہ سبحان اللہ میں کو معلوم نہیں میں پتہ نہیں کیا آدھا بیٹھا ہوں درود شریف پر سبحان میں کہ قرآن کریم ٹائم ہی نہیں لیا قبلہ میں کتنا افراتفری ہے میں کیا ہونے بارو لے کر کنات لئی چاہ آئندہ نا کنات لئی چاہ چھوٹے بچے کو پیار نہ لے پاسے گلایا
میٹرک والا پیپر اگر تھی نہ پیا ہوئے تو 3 والا بندہ نہیں میں ملا سکتے تو سمجھ ورنہ تسلسل نہیں رہتا جی قصہ ہوئے کوئی سور والے ڈوڑ ہیں پیچھے ہر کوئی سونے بیٹا تو صحیح نہیں دیا صحیح نہیں اگر کوئی سمجھنے کی گال ہے تو سیپریٹ رکھو ذرا ملتے آنکھوں چاہ سبحان اللہ توجہ میری طرف نہیں معلوم میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ قرآن کریم یا حدیث کی کیا ضرورت ہے میرے لئے میں کہ قرآن کریم ایویں ہے جی میں تیری آنکھ ہے اگر جی میری آنکھ تا سارا نہیں دکھیں دیئے تو میں کہ جلے نہیں لائے بنجے نہیں لائے بنجے والا کہ آنکھ تا ہے نور تا ہے لیکن ماحول دی روشنی دی ضرورت ہے بلا بالنا پوسی وال دکھے سی ایویں کہنا دکھے سی بیٹری بالنی پوسی وال دکھے سی ایویں کہنا دکھے سی میں کہ دیہندہ بھی آپے روشنی کہنا ہے سورج روشنی بھیجی ہے دیتا ہے دکھے اگر سورج روشنی نہ بھیجے ہاں تو کہنا دیکھے ہاں ماحول ارد گرد تیرا کمرہ تیرا حجرہ روشن ہو سی تو آنکھ نور بھی ہے ہدایت بھی ہے ورنہ آنکھ ہوں جے دھکے ودا کاسے جے نور نہ مل سکتا کیا خیال ہے رات کو آنکھ ہوں دی ہے بھائی رات دا آنکھ ہوں دی ہے بھائی یہ کہنی ہوں دی یہ پیج کا اصلا اللہ ہاتھ نہیں سے رکھ دینا ہوں دی ہے بھائی تو جتی کیوں نہیں لگ دی نور تو ہے پیا روشنی تو ہے بھائی اللہ تیری روشنی قبر تک سلامت رکھے قبر دے وچ ونجے آنکھ کھولے دے آمنہ دلال دا دیدار نصیب دیوے نور تو ہے پیا لیکن تیرے واسطے ہدایت ہونے کا نہیں تھوڑی دیر پہلے ہدایت ہونے کا نہیں مولا حکمت کیا ہے فرمایا پہلے ماحول کو روشن کر مولا تیرا قرآن نور ہے فرمایا سینے وچ نور محمد پاؤ وال قرآن پڑھ سبحان 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 سینے دے وچ نور محمدی کو سجا پہلے آنکھ قد جاکم من اللہ ہے نور کو تسلیم کرے دون قرآن کی تلاوت کرے دون ہر آیت تیرے واسطے بخشش کا سبب بھی ہے درجے دی بلندی کا سبب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی تفسیر نبی سے کی تھی اور مولوی کو لو پوچھو قرآن دے بارے یا نبی سے کو لو پوچھو امام عبد الرزاق امام بخاری دے استاد ہے حدیث پاک حضرت جابر علی حدیث نور امام عبد الرزاق نے نقل کی تھی جنہیں کو بخاری پڑھتے رہتے ہیں او جناب فرمیدن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی خدمت حاضر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرنی عن شیئن خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمو کل کائنات تو پہلے رب کیڑی شے کو پیدا فرمائے اگر میں ٹائم ہوئے نا میں تائیدات میں اما عائشہ دی اتاری علی حدیث بھی پیش کرا میں دیگر احادیث دی بات کو سامنے رکھا کہ صحابہ دا عقیدہ ہے نبی صاحب جاؤں دے ورنہ پوچھن کیوں ہوا صحابہ دا پوچھنا ایگال دا اغماد ہے کہ نبی جان دے صحابہ پوچھ دے بیٹھے نبی سے یہ نہیں فرمایا جابر میں تو صرف کلمہ پڑھا سکتا قائدہ میں کلو پڑھ کنو جنازے سکھ کنو وضو دے تے مسائل تے طہارت تے مسائل او میں کلو حاصل کر کنو میں کو کیا پتا ایک گلیکسی کڈن بڑی ہے ایک کلسٹر کڈن بڑی ہے ایک کہکشاں کڈن بڑی ہے میں کو کیا پتا ایک تارے کڈن بڑی ہیں میں کو کیا پتا یہ ساری چیز ایک کڈن اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے آگو نبی سے مسکرا پہن فرمایا جے جابر حالی توڑی تک کہیں نہ پوچھا ہاں آج تائیں پوچھے دا راج راج تے تو سوال کرے دا آمنہ دلال جواب دے دا میں آکھنا چاہتا پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پوچھنا حق ہے نبی سے دا جواب دے ہونا بھی حق ہے حق ہے اگو نبی سے پتہ کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا کائنات دے بارے سوچنا ہسٹری آف دا یونیورس ساری یونیورس دے بارے سوچنا یہ کوئی بدعت کا مسئلہ ہے نبی سے فرمائے
زمین و آسمان کے مومن دی نشانی یہ ہے غور و فکر کرے دے وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض مومن فکر کرے دے غور کرے دے سرکار فرمائے یا جابرو ٹائم ہوئے نا میں علم بلاغت دے کل صاحب جدنال گال کریں دیئے ہوں دا نا نہیں گنیں دا جدنال تو سا گال کریں دے بیٹے ہو بار بار ہوں دا نا تکا نا گن سکا لیکن نبی سے نا گنتے علم بلاغت علیہ آدم کلام دے درمیان دے وچ مخاطب دا نا گھنر در اصل تنبیہ ہو دیئے مخاطب دا نا گھن دے متکلم مخاطب کو چکاونا چاہ دے فرمایا یا جابرو بل فرمایا ان اللہ انہا تو اتھا لوین ہے نا علم بلاغت دے حوالے نال جتھا سامے متردد ہوئے یا انکاری ہوئے جڑا صحابی نہ متردد ہے نہ انکاری ہے لیکن نبی سے انہا دی تاقید ہی واسطے لئیے فرمایا ڈار ہے دے نہ بھولی کئی ایسے بھی ہو سن مولوی بانتے ممبر دے بہتے میرے نور دا انکار کرے سن میں نبی انہا دی تاقید لاتے دسنا چاہنا کائنات دا علم ایک پاسے آمنہ دے لال دا علم ایک پاسے تو فرمایا ان اللہ لفظ اللہ کیوں لائے ایدہ کرا دا موضوع ہے اگو نبی سے فرمایا قاد میرے کو نسل کتاب دا فٹو ہے موبائل تصویریں سرکار فرمائے قاد دا مطلب تو ہونے تحقیق ریسرچ تو بعد گلیں دیں جب میرے بندہ اصل جاتے ونج پہنچے عربی علیہ آدھر قاد مولا تیرا محبوب لفظ قد بیٹھا لے دے فرمایا مولوی تے کائنات دی ہر تحقیق ایک پاس ہے آمنہ دلال دی گفتگو ایک پاس ہے نبی سے فرمایا میں کو شک کہے نہیں اور تیرے کا جیڑے مسئلے وچ نبی کو شک نہ ہوئے ہوں مسئلے وچ امتی کو شک رکھن دا کوئی حق ہے اللہ ہوتا صحیح فرمایا ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء اضافت الجمع الى الجمع یفید الاستغراق کائنات دی ہر شے تو پہلے اللہ کے عالم نے نور نبی کا تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمائے بل سوال بجدہ ہا ہائی تو کوئی شے کہنا ول کتھو پیدا کی دے سجدہ کہنا ہا چاندروی کہنا ہا ملکوت السماوات والارض کہنا ہن اسٹرائڈز ان دا سپیس یہ سارے کہنا ہن ول کتھو پیدا کی دے نبی سے آپ مسکرا پہن فرمایا ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اللہ کے عالم نے رب کائنات نے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور دے وچ تخلیق فرماتے اعلان کر دیتے مدینے والے محبوب کو اساں بنائے ساری کائنات کو ان دے نور دے وچ پیدا فرما چھو ٹائم ہوئے نا میں کسی قضیہ پیش کر دیما ٹائم نہیں میں کچھ حدیث سناونا چاہتا تیرا ایمان تازہ تھی وے میرا ایمان تازہ تھی وے ورنہ میں کوئی بندہ مل گیا حضرت حاجی شاہ صاحب اگر گئے تا شرکیہ عقیدہ ہے جتنا ہن جگ دے وچ پانی لاتا ہوئے تے ایک گلاس پانی دا کٹ گنو جتنا پانی جگ وچوں نکل سی تے گلاس دے وچ آسی جگ دے وچ اتنا کمی پیدا تھی وے سی تے تسا اللہ کو نور گدھا تے نبی سے کو دتا تے اتنا نور اللہ دا کم تھی گیا میں کہ مولوی جگ گلاس تے نہ صرف رب دی حکمت دیکھ سورج کروڑا سال کو روزانہ نور بھیجے دے جے او تے نور کوئی کمی نہیں آدی تے سورج بناون والے تے نور کیوں کمی آسی میں نے کہوں تقریر شروع کرنا چاہنا ہوں پر توجہ تھی گئی ہے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہنا ہی واسطے بٹ اسے بھی اقبال بٹھا دے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی سی رہی تڑپ نہ وہ خم زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں نبی سے دی امہ پاک فرمائیں جائے حالی تک سبحان اللہ نہیں آکھی دل پاک کرنے واسطے آنکھ ہو جا سبحان اللہ تو میرے محبوب نبی دی امہ پاک فرمائیں فرمایا ایسا عرب دا رواج یہ ہاں ایسا کھوتے گھڑے بھرن میں یہاں سے کھوتے
کلی عورت کو لو بوکھا نہ چکین دہا زمزم پاک دا بوکھا وڈا ہا ڈول ہا جڑا دلون ہا یہ وڈا ہا کلی عورت کو لو نہ چکین دہا فرمایا حکمے دا انتظار کریں دے ہاں سے جملے سارے عورتاں کٹھا تھی ونجن ہا وال ان بوکھے قرآن ملتے چکوں ہاں تے حکمے دے کھڑے بھروا گنو ہا وال جلے سارے گھڑے بھریج ونجن ہا وال کٹھے اپنے اپنے گھرے دو روانہ تھی ونجو ہا فرمایا رواج ایو ہا حکمے دا انتظار کریں دے ہاں سے ارشاد فرمایا جب سرکار میرے پاک شکم دے اندر جاگزین ہوئے فرمایا میں چلتے چلتے زمزم دے کھوتے پہنچیا فرمایا جیویں میرے قدم زمزم دے قریب لگ دے گئے فرمایا زمزم دا پانی باہر ہو نکل دا زمزم دا پانی آنکھوں باہر پہ نکل دے سرکار دی اماں پاک فرمایا میرے قدم بھی چم دے میرے تے درود و سلام بھی پڑھ دے فرمایا پیچھے ہی تھی نہا مکے دے سایہ ہوتا انتظار کریں دے ہن بی بی آمنہ آسن انہیں دے استقبال واسطے زمزم دا پانی باہر نکل سی سرکار دی اماں پاک دے قدم چم سی درود پڑھ سی باہر آسی استقبال کرے سی آپ پہ باہر آسی اسا گھڑے بھی باہر گنسو اسا جناب بی بی آمنہ پاک دے ونجن والے درود پاک کو بھی سور گنسو میں کوئی بندہ مل گئے آگا لگا بغیر بجلی دے موٹر دے بغیر ڈاند دے بغیر پانی باہر تا نہیں آ سکتا میں کہ مولی صاحب ڈاند کو منیا نبی کو نہیں بھی منیا آپ نے سمجھ لیا تھکے کو من کی تھی تھکے کو اللہ کے محبوب کو نہیں بھی منیا آگا لگا کوئی مثال ہے میں کہ ایک من الحجارت لما يتفجر منه الانهار پتھر دے وچوں تے نہر چاری تھیے بغیر موٹر دے میں کہ جو جڑے پہاڑ تے جلدی یہاں پہ پانی کھڑے نکلتے نا اب اشارہ پہ وانجن تے دریا پہ بڑھ دے مگر میں قرآن پڑھنا چاہتا پڑھوں قرآن کہ اوکھی جا تو نہ پڑھا ہے میں کہ پہلے سپارے چل پڑھ دیں اکثر مدرسے جو بھجو لوگ اندر بابا ایک جنہ ونجو آئینے بالک سمجھا چاہ اور یہ بال جنہ اتے بیٹھے اگر ڈھائی پہ آنا سلا سارے ہی ملا دیا یہ ڈھائی پہ تو ملا دی پوسی ساری دا سیر پاڑے ویسے کہ سارے اکثر بھی ملا دلے سارے بال کو مارے توجہ میری طرف ذرا کو چاہ سبحان اللہ بلاویہ کو چاہ سبحان اللہ فرمان کو ظاہر کر دیتے موسیٰ علیہ السلام دی قوم حاضر ہے پاک موسیٰ دی بارگاہ دے اندر پیارے موسیٰ امت تیلی ہیں پانی لوگے کا نمائن مانگو اور مسئلہ اللہ کریم کو اتنا پسند ہے رب کائنات نے کی واقعے کو قرآن دا حصہ بنا قرآن فرمائے دے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ چاہے میرے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے سارے کول پانی منگیا میرے لے کو بیٹے سارے کول موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی منگیا تو رب کیا فرمائے فرمایا اپنے ہاتھ دی لکڑ پتھر نالی میں لاؤ قلنا ادرب بے عصاک الحجر پہلا سپارہ قرآن دا پہلا سپارہ سارے کو یاد ہو سی فرمایا پتھر نالی میں لکڑ لاؤ چاہ مولا پتھر نہ لکڑ لاور نال کیا دینے لوگ روز پتھر دے بکرے چرے دے ودن لکڑی لے دے ودن پتھر دے لکڑ لاور نال کیا دی سی اگر رب کائنات ارشاد فرمایا لوگیں دے لکڑی ایک پاسے نبی دی لکڑ ہے مولا کیا کرے سے قرآن نے اعلان کیتے فن فاجارات من حسناتا عشرات رکھا پڑھ دے بیٹھے ہو پہلے سوال قرآن فرمائے دے فن فاجرات من حسناتا عشرات آئینا نبی دی لکڑ لگن ہا اور میں اگر فاق واقع تاقیب مال واصل واسطے ہے نہ تراخی ہے نہ انتظار ہے لکڑ لگی ہے نبی موسیٰ چاہتی کہیں نہیں چشمہ پہلے جاری تھی یہ مطلب ہے نا فاہ جڑی ہے تاقیب مال واصل واسطے ہوتی ہے تو سا جنازے والی حدیث پاک نہیں پڑھی نبی جی فرمائے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء جائے ویلے نماز جنازہ پڑھ گنو کھٹڑے کو بکڑ گنے پہلے دعا مانگی دی
صاحب سارے علاقے مزاحیہ لوگ ہوندے یا جیندا ودے جوان محمد خان نتکانی قوم دا محمد خان ہے ایویں جنازہ جو تھے تے کھٹرک بھی کر پینا کہ یار اتنا جلدی چاہندے پیو پٹے نہ تو نہیں بندے کو بکدا تو نہیں اتنا جلدی چاہندے پیو اگر لگا تساں صاحب دعا تے منگن دعا جائز کائے نہیں وگئی دا جنازہ ہی جائز کائے نہیں تے دعا جائز ایک بندہ جو تھا بیٹے ہو آگو قرآن دا فیصلہ ہے قرآن دا فرمایا فن فاجرت من حسنتا اشرت آئینا خلا کے عالم دے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام علی نبینا وعلیہم السلام نبی موسیٰ پاک آگو ہاتھ دی لکر لئیے قرآن فرمے دے 12 میرا جاری تھے 12 قصہ جاری تھے نبی دی لکر پتھر دے لکر ہے فرمایا لکر چاہتی بات ہے چشمے پہلے جاری تھی گئے ایمان نہ دسی نبی دی لکڑ دا اتنا مقام ہے تے نبی دی اماں دا کتنا مقام ہو سکتا نبی سے دی اماں پاک فرمیندن میں آخری جملہ بولا توجہ ہے سارے نبی سے دی اماں پاک فرمیندن فرمایا میں مکہ دے وچ میں پیر جو رکھا ہے نا تے ریت ہوندی ہے پیر چاہواں دے اللہ کریم پھول پیدا کر دینا میرے پیر دے نشان میرے قدمے دے نشان دے رب کائنات پیر رکھا تے بیٹھے پیر چاہواں تے باغ ہے پھول پیدا کی دیندے ہم میں کہ رب کائنات جبرائیل کو فرمایا جبرائیل خیال کری رحمت نبی دی اماں پہ ویندی ہے دنیا والے کو پتہ لگے محمد دی اماں دے قدمے وچ میں برکت کتنا رکھ چھوڑی ہے بیٹھے ہو یا کائنات اگر کو سمجھ نہیں آتی میں کہ میں قرآن پڑھتا تھے کو جلدی سمجھ آسی میں کہ پڑھ سورہ مریم پاک قرآن کریم نے اعلان کی تے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَزْءِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا جبرائیل بیٹا دے پاک مریم ذرا پیچھے تے دیکھو جتو جتو ٹوٹتے آئے رب تمہارے قدمے دے صدقہ میرا جاری فرما دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان سبحان جرے جرے نعرے دا جواب نہیں دیتا سبحان آنکھوں سبحان اللہ قرآن فرمائے دے قد جعل ربک تحتک سریا پاک مریم کی تھم قدم رکھے ہوئے ہر قدم دے تلے رب چشمے جاری کر دیتے ہیں کیا خیال ہے ہر قدم تے بور تھیا گڑا یا موٹر لگی کڑی ہے فرمایا کہنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سن فرمایا پاک مریم علیہ السلام جت جت قدم رکھ دے ہم رب سکا دریا وہا چھوڑے اگلی آیت سن فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجَزْعِ النَّخْلَةِ اے پاک مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم ہے آج رب تو آپ کو پینڈ کھوانا چاہیے میرے لکھا ہے روتا بن جنیا روتا بادم تار پینڈ کو جنی تازی چڑی ہوئی ہوئے یہ کوئی دینا عربی ہے جو روتا بادم قرآن فرمے دے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجَزْعِ النَّخْلَةِ تو ساکت آنے کے روتا بن جنیا فرمایا حضرت جبرائیل پہ آدھے اور تنے فرمایا حضرت مریم کو فرمایا یہ موئی ہوئی کھجی جنی تلے ڈٹھی پئی ہے یہ کوئی میں ہاتھ تلہ ہو چاہا حضرت مریم کھیل پئی ہیں فرمایا جبرائیل ایدہ کبال گلیا پہن چھڑیاں گلیاں پہن ایدی گری گلی پئی ہے گوشے گلیے پہن میں ہلایا تو کلیاں نکلا ہو سن یہ تو کلیاں دا گھر ہے یہ تو مکوڑے نکلا ہو سن ہو سکتے ناک دا بچہ نکلا ہوئے ہو سکتے فتوہ نکلا ہوئے آگو حضرت جبرائیل نے عقیدہ دیتے فرمایا بی بی مریم کوئی بیا ہاتھ لاوے تو مکوڑے نکل سن نبی دی اممہ ہاتھ لاوے تو موہی کچی زاوی دی قرآن پر بیدے فرمایا تو ساکت آلے کہ چاو قرآن کریم اپنے گھر دے اندر سورہ مریم پاک 16واں سپارہ دوجہ رکو تلاوت بیٹا کریں دا جیڑے مولوی دا ترجمہ دلہ کے چاہ گنو قرآن میں تو راج تا نبی دا میلاد بنا ہے نا میں قرآن کو پوچھے اے قرآن نبی جے ویلے آمن تو کیا کریں دیں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم فولدہ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا فرمایا نبی اماں دے پیٹ کو باہر آوے قرآن بھی سلام کریں دے مسلمان بھی سلام کریں دے اور حضرت مریم
پئی ہے سنو فالنگ تھینی پئی ہے اچھا کیا خیال ہے اے سوہانے دی لکڑ ہے جو پور کھڑے سن ولدے سال کھڑے دی چھاں تے کھڑی ہو سی سرین دا بچہ ہے جو پڑھ دے اتھلے سو جا تے بے سال گھا دی کرنی تھی پوسی موئی ہوئی کھچی ہے جنہیں زندہ دیوان دی کوئی مثال موجود ہے نہیں جے جنہیں بلے ایگریکلچر کا ماہر ہوئے اگر کھچی سکتی ہے ساوی کہنا بھی تھی لیکن قرآن فرمے دے فرمائے تو ساکتہ لے کے روتا بن چڑیا حضرت جبرائیل بیٹھے حضرت فرمے دے بیٹھے بی بی مریم ہاتھ تا لاؤ فرمائے کیا تیسی عرض کی دی حضور آج جناب فیصلہ کی تھی بیٹھے تیرے ہاتھ لگن دی دے رہے وہی کھچی کو کھڑا کرے سا پارا ساوے کرے سا چھڑیا ساوے کرے سا گاچے ساوے کرے سا کری ساوی کرے سا ون ہون سیالے کو سچا کرے سا ون بور کرے سا گٹورے رنگ ویسن رنگ چار ویسی ڈنگ پر ویسن پیٹ پکا پہ تیرے قدمے میں ہاتھ چاور تو پہلے نہ سکتا تھا محمد رابی نہ ہوتی پوچھو ذرا جڑا مومن تیرے دل وچ رہندے ای کولو اج سوال تک کر کہ جڑا عاشق رسول تیرے سینے وچ رہندے اج ای کولو پوچھو او نبی دی اماں ہاتھ چلاوے ڈٹھی کھجی اٹھی کھڑی ہے پو مہینے ہاتھ چاول تو پہلے پینڈ کھڑی کرے دیئے ایمان نہ داسا یہ عیسیٰ نبی دی اماں دا اتنا مقام ہے تو محمد نبی دی اماں دا کتنا مقام ہے مولا اسا سارے دوتے رحمت نازل فرما بانیان محفل تے کرم فرما حافظ محمد جمیل ایک شیر نات دا کہ میرے نالن ایک شیر نات دا سنوینن محبت نال سبحان اللہ سناؤ بیٹھے خدمتی فرماؤ بیٹھے آخوا سبحان اللہ